نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور گرامی مرتبت زیب مجلس مفکر اسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، حضرت قبلہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب، حضرات علماء کرام، میرے لیے یہ واقعی ایک مشکل مرحلہ ہے کہ میں نہایت اطمینان اور سکون سے گفتگو سن رہا تھا اور مجھے حکم ہے کہ میں حاضری دوں۔ حضرت قبلہ کی عبقریت، ان کا علم، ان کی ذہانت، ان کی تنظیمی اہلیت، ان کی قیادت کی صلاحیت، یہ بلا شبہ ایسے اوصاف ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ان کی شخصیت کے ہماگیر اثرات اور ان کی تحریک کے نتائج اس کے تحلیل و تجزیہ کے لیے یا تو کوئی ان سے برتر شخصیت ہو یا کم از کم ان کے پائے کی کوئی شخصیت ہو جو کما حق ہو اس پر بات کرے۔ ہم اتفاق سے جس دور میں سانس لے رہے ہیں، اس دور میں مختلف جوانب سے اسلام پر ایک فکری یلغار ہے، اور وہ سازشیں جو بہت دیر سے پنپ رہی تھیں اب اپنی پوری توانائی کے ساتھ عالم اسلام پہ حملہ آور ہیں۔ اور یہ دور ایک عجیب سا دور ہے کہ غیروں سے ہمیں کیا بھلائی کی توقع ہوگی، اپنے بھی اس سازش کو نہ سمجھ پا رہے ہیں اور نہ اس کے مقابلے میں اپنی علمی اور فکری قوت کو مجتمع کر پا رہے ہیں، اور ایک ادھورا پن ہے شخصیتوں میں، ایک ادھورا پن ہے معلومات میں۔ یوں سمجھیے کہ اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے کو بکو، اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے کو بکو، تا سن سکے نہ کوئی کسی دیدہ ور کی بات۔ اسلام جب پھیلا تو ایک مظہر جہاد کا مظہر تھا، دوسرا مظہر تصوف کا مظہر تھا۔ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ نگہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی۔ آج یہ دیکھیے کہ اپنوں کی کم اندیشی نے اور نادانی نے جہاد کے خوبصورت مظہر کو، کہ جو سراسر خیر کی دعوت کو آگے پہنچانے کا نام ہے، دہشت گردی بنا دیا ہے، اور مسلمان کا تشخص ایک فساد کے حوالے سے، دہشت گرد کے حوالے سے عام ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں کہ ان میں کوئی بہت طاقت اور توانائی آ گئی ہے، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ رویے جو کہ صدر اسلام کے خلاف رویے تھے، جو کہ توہین رسالت کے پر مبنی رویے تھے، یہ در حقیقت غیروں کی سازش تھے، اور اس لیے کہ مسلم معاشرے سے ادب کی روایت کو ختم کر دیں۔ آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی حد تک وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لوگ اپنے پیر و مرشد کے خلاف بات کرتے ہیں، اپنے باپ کو ابو لہب کہہ دیتے ہیں، اپنے استاد کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ ادب کی روایت معاشرے میں ثانوی حیثیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور اگر کہیں کسی دہشت گرد کے خلاف کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ وہ اسلام کی صورت مسخ کر رہے ہیں، وہ اعتراض ایسا ہی ہے کہ ایک بڑا بدماش جب یہ دیکھتا ہے کہ چھوٹا بدماش اپنے پر پرزے نکال رہا ہے تو وہ اسے دبانا چاہتا ہے۔ یہ رویے جنہوں نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد کے خوبصورت مظہر کو مسخ کرنے کے بعد اگلی سازش تصوف کے خلاف ہوگی۔ اس دور کو ضرورت ہی تصوف کی ہے
اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی صوفیانہ تعبیر کو سامنے پیش کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ تصوف کی تعبیر جدید بھی کی جائے۔ ظاہر ہے، یقین یہ دیکھیے کہ تصوف در حقیقت ایک عرفہ و اعلیٰ اسلامی کردار کو پیش کرتا ہے۔ اس کردار کا رویہ کیا ہے؟ صرف ایک خوبصورت سی مثال، ابو بکر شبلی سے پوچھا گیا کہ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ شاید نفس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، ورنہ جو بات یہ لوگ کہتے ہیں اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ ان کا کوئی نام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جی، جو اپنی شخصیتوں کی نفی کر کے اسلامی کردار کو آگے کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ ایک خوبصورت سا واقعہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خراسان میں 300 ایسے اہل اللہ سے ملا ہوں جن میں سے ہر ایک اپنے زمانے کے لیے کافی ہے۔ وہ لوگ عالم بھی ہوتے ہیں اور ایکسچینج آف نالج بھی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم میں سے اکثر احباب نے سنا ہے، بلکہ سب نے سنا ہے۔ شاہ جہان ان کی خدمت میں حاضر ہوا، نیاز حاصل کیا۔ جب استفادہ کے بعد رخصت ہونے لگا تو ایک معروف طریقے کے مطابق اس نے آپ کی خدمت میں نظر پیش کی۔ آپ نے معذرت کی کہ ہمارا طریقہ نظر قبول کرنے کا نہیں ہے۔ اس نے زیادہ اصرار نہ کیا کہ جو شیخ کا طریقہ ہے، جو حضرت کا طریقہ ہے وہی ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اسی زمانے کے ایک معروف بزرگ حضرت شاہ بلاول قادری کی خدمت میں حاضر ہوا، اخذ و استفادہ کے بعد اجازت لی تو ان کی خدمت میں نظر پیش کی، انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی۔ شاہ جہان کے ذہن میں خیال آیا کہ محاصرت کے کچھ عذاب ہوا کرتے ہیں، محاصرت کے کچھ رویے ہوتے ہیں، یہ اپنے محاصرین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کل میاں جیو کی خدمت میں گیا اور نظر پیش کی، انہوں نے تو قبول نہ فرمائی اور آپ نے قبول فرما لی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کہیں گے کہ یہ بھی ریاکاری کی ایک صورت ہے کہ بادشاہوں کی نظر کوئی قبول نہ کرے تو شہرہ ہو جائے گا کہ اتنا بے نیاز، ایسا درویش، ایسا فقیر جو بادشاہوں کی نظر قبول نہیں کرتا۔ لیکن حضرت شاہ بلاول نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میاں میر تو تفرید اور تجرید کی دنیا میں پرواز کرتے ہیں، وہ تو علائق کی دنیا سے دستکش ہو چکے ہیں اور فرشتوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ نظر و نیاز قبول نہیں کرتے۔ لیکن ہماری ڈیوٹی اللہ نے لنگر پہ لگائی ہے، ہم درویشوں کی خدمت کرتے ہیں، اگر ہم نظر قبول نہیں کریں گے تو پھر نظام کیسے چلائیں گے؟ شاہ جہان بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے اپنے محاصر کی بدگوئی نہیں کی بلکہ تعریف کی ہے۔ وہ پھر کسی بہانے سے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور باتوں باتوں میں اس نے یہ تذکرہ چھیڑ دیا کہ میں یہاں سے بلاول قادری کی خدمت میں گیا، آپ نے نظر قبول نہ کی اور انہوں نے نظر قبول کر لی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کا مقام آپ سے کم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات در حقیقت یہ ہے کہ پانی کا ایک چھوٹا تالاب ہو نا، اس میں آلودگی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور دریا میں آپ کوئی چیز بھی پھینک دیں اس کی طہارت اور نظافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک چھوٹا سا تالاب ہوں، اگر علائق دنیا کو قریب آنے دوں گا تو آلودہ ہو جاؤں گا۔ بلاول قادری تو روحانیت کا بہتا ہوا دریا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی، یہ وہ رویے ہیں کہ جو اس وقت غالب رویے بنانے کی ضرورت ہے، روحانی اس ذہن افراد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تصوف کی کار فرمائی کو اور قوت کو بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے جہاد کے چہرے کو مسخ کیا ہے، وہ تصوف کے خلاف بھی سازش کریں گے۔ اور آج یہ دیکھیے کہ تصوف کو ابتذال بنا کر پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تصوف کوئی راگ رنگ کا نام ہے، تصوف میں تشیع کا پیوند لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ ہمارے اہل نظر کو، ہماری قیادت کو اس پر نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں بجا طور پر انہی لوگوں سے کہ جو اس چیز کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور پیش بھی کر سکتے ہیں کہ یہ توقع ہے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ وما علینا۔